السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر ہندوستان میں نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی کی حکومت کے ہندو پرست محتسبانہ اقدامات جاری ہیں اور مودی حکومت ہندوستان کو سیکولر ریاست ظاہر کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان سیکولر ریاست ہونے کا مقام کھو بیٹھا ہے۔ امریکی میڈیا بلومبرگ کے مطابق بی جے پی نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کی واضح مثال رام مندر کی تعمیر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2014 کے انتخابات میں کامیابی مودی کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر ملی۔ 2014 سے اب تک مودی کا اقتدار میں آنے کے لیے ہندوتوا نظریہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ 2024 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بی جے پی حکومت کے ایجنڈے میں متنازع مندر کی تعمیر شامل ہے۔ رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر مودی اپنی سیاست چمکاتے رہے۔ امریکی میڈیا بلومبرگ نے کہا ہے کہ بی جے پی پچھلے 10 سال سے جاری کرپشن، معاشی بحران، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے میں ناکام رہی۔ نریندر مودی نے 2024 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے، متنازع مندروں کی تعمیر اور مسلمانوں پر زمین مزید تنگ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی برطانوی اتحاد نے آدھی رات کو یمن کے دارالحکومت اور دیگر صوبوں میں حوثی کیمپوں پر حملہ کیا۔ حوثی کے زیر انتظام المسیرہ ٹی وی نے آج منگل کے روز بتایا کہ ان حملوں میں مشرقی صنعاء کے الحفا کیمپ اور شمال میں الدلمی ایئر بس کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹی وی نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ انہوں نے وسطی صوبہ البیضا کے شہر ردا اور جنوب مغربی صوبے تعز کے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا تھا کہ دھماکے زوردار تھے اور ان کی آواز پورے شہر میں سنی گئی۔ درازاں امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے پیر کی رات یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے، جو صرف 10 دنوں میں باغیوں کے کیمپوں پر حملوں کا 8واں دور تھا۔ برطانوی وزیراعظم رشی سنک کو روانڈا بل پر شکست کا منہ دیکھنا پڑ گیا۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیراعظم رشی سنک کو باغی ارکان کی مخالفت مہنگی پڑ گئی۔ دارالامرا میں حکمراں جماعت کو روانڈا بل پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ کے پارلیمان کے ایوان بالا نے وزیراعظم رشی سنک کے سیاسی پناہ متلاشیوں کو روانڈا بھیجنے کے متنازع منصوبے کو موخر کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ رشی سنک کی جانب سے اپنے ارکان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اس منصوبے کی حمایت کریں، لیکن اس کے باوجود غیر منتخب ہاؤس آف لارڈ کا تاخیر کے حق میں ووٹ آ گیا۔ برطانوی وزیراعظم نے اس منصوبے کو عوام کی مرضی قرار دیا۔ روانڈا بل میں تاخیر کی قرارداد 171 کے مقابلے میں 214 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ بل میں کہا گیا تھا کہ جب تک حکومت اس بات کا اطمینان نہ کر لے کہ پناہ کے متلاشیوں کے لیے روانڈا ایک محفوظ ملک ہے، تب تک اس منصوبے کو موخر کیا جائے۔ جاپان کے مشرق اور وسطی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کثیر تعداد میں بلٹ ٹرین سفر عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ ایسٹ جاپان ریلوے کمپنی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے کے قریب ٹوہوکو، جیٹسو اور روہوکوریکو لائن پر سفر کرنے والی بلٹ ٹرینوں کے لیے بجلی کی ترسیل منقطع ہو گئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سائٹاما صوبے کے علاقے اومیہ کے مقام پر ٹوکیو ہوکائیڈو کے درمیان سفر کرنے والی ہایابوسا 13 بلٹ ٹرین میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ خرابی کی وجہ سے اس لائن پر کثیر تعداد میں ٹرین کے سفر وقتی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق خراب ٹرین کی بوگیوں میں محصور مسافروں کو پٹریوں سے پیدل چلا کر علاقے سے نکالا گیا۔ ایسٹ جاپان کمپنی نے کہا ہے کہ خرابی تاحال دور نہیں کی جا سکی، لہذا ٹرین کے سفر دوبارہ شروع کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ شمال مغربی چین کے خود مختار علاقے زینجیانگ ایغور کے تحت یوشی کاؤنٹی میں ریکٹر اسکیل پر 7.1 شدت کا بھیانک زلزلہ پیش آیا، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ چین کے زلزلہ نیٹ ورک سینٹر کے مطابق منگل کے روز صبح 2 بجے بیجنگ کے وقت کے مطابق شمال مغربی چین کے زینجیانگ ایغور خود مختار علاقے کے آکسو پریفیکچر پر یوشی کاؤنٹی میں 7.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ CNC نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 22 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے کہا ہے کہ غزہ میں شدید لڑائی کے دوران ایک ہی دن میں 21 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ العربیہ کے رپورٹ کے مطابق یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ایک دن میں اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ فوجی ترجمان ڈینیل ہیگری نے آج منگل کو بتایا کہ زیادہ تر فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب راکٹ لانچر سے مارے گئے بم سے ایک ٹینک اور عمارت کو اڑانے کی کوشش کی گئی۔
7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد سے غازہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے، جس کے دوران 25,000 سے زائد فلسطینیوں کی اموات ہو چکی ہے، ہزاروں زخمی ہیں جبکہ لاکھوں بے گھر ہو کر کیمپوں میں مقیم ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل فوج کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ یہ اسرائیلی فوجی غازہ کے حدود کے قریب یہودی بستیوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کے ایک اور ترجمان رچرڈ ہیشٹ نے بتایا کہ یہ انتہائی ہولناک دن ہے جس میں 24 گھنٹوں کے دوران ہم نے کئی فوجی کھو دیے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے قیام کے لیے 2 ریاستی حل پر مشتمل منصوبے پر یورپی وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بروسلز میں جاری۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی و سلامتی کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل نے فلسطین کے 2 ریاستی حل پر اصرار کرتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ غزہ میں فوج اور طاقت کے استعمال سے معاملہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ خبر کے مطابق جوزف بوریل نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے آزاد فلسطینی ریاست کے مطالبے کو مسترد کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل سے فلسطین کے تنازع کو 2 ریاستوں کے قیام کے ذریعے حل کروانے کے لیے 2 ٹوک بات چیت کا وقت آ گیا ہے۔ جوزف بوریل نے 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ اگر نتنیاہو کے نزدیک یہ حل نہیں تو پھر ان کے ذہن میں دوسرا کون سا حل ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی فلسطینی حکومت کا حصہ اور فلسطینی عوام کی ناگزیر ترجیحات میں سے ایک ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبررساں ANC وافا کے مطابق فلسطین کے صدر محمود عباس نے رملہ میں وسطی امن کلیسا کو نسل MECC کے وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی فلسطینی حکومت کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ قابض حکومت کا غزہ کی پٹی یا اس کے کسی بھی حصے کو تقسیم کرنے کا منصوبہ ناقابل قبول اور ناقابل غور ہے۔ محمود عباس نے اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی محصولات اثاثوں کی اور ان محصولات کی واپس فلسطینی حکام کو منتقلی کی اہمیت پر زور دیا اور کہا ہے کہ ہم غزہ سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غزہ فلسطینی عوام کی اولین ترجیح ہے۔ غزہ کی پٹی کے عوام فلسطینی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے بھی غزہ میں انسانی صورتحال کی سنجیدگی اور اس میں فوری مداخلت کی ضرورت پر زور دیا اور یورپی یونین سے فوری فائر بندی کی اپیل کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 2 حکومتی حل مخالف کی وجہ سے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر پابندیاں لگائی جائیں۔ مالکی نے مشرق وسطی میں 2 حکومتی حل کے موضوع پر متوقع یورپی یونین وزرائے خارجہ اجلاس سے قبل غزہ سے متعلق بیانات جاری کیے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے انڈیا میں مسمار کی گئی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی مذمت کی ہے۔ آج منگل کو OIC نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے بھارت کے شہر ایودھیا میں واقع مسمار کی گئی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی حالیہ تعمیر اور افتتاح پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان کے مطابق وزرائے خارجہ کی کونسل کی طرف سے اپنے گزشتہ اجلاسوں میں ظاہر کیے گئے OIC کے موقف کے مطابق جنرل سیکریٹریٹ ان اقدامات کی مذمت کرتا ہے جس کا مقصد بابری مسجد کی صورت میں اسلامی تہذیب کے نشانات کو مٹانا ہے جو 5 صدیوں سے بالکل اسی جگہ پر قائم رہی۔ پیر کو رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے تقریباً 8,000 افراد کو مدعو کیا گیا تھا جبکہ 10,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو سیکورٹی کی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان ایودھیا میں گرائی جانے والی بابری مسجد کی زمین پر رام مندر کی تعمیر کی مذمت کرتا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا ایک اجلاس ریاض میں منعقد ہوا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے ملکی اور بین الاقوامی امور اور معاملات پر غور کرنے کے بعد اہم فیصلے کیے ہیں۔ سعودی کابینہ نے انڈیا کے ساتھ گرین الیکٹرک اور ہائیڈروجن ربط کے معاہدے کی منظوری دی ہے۔ اس طرح کنگ عبدالعزیز عجائب گھر اور انڈین قومی آرکیوز کے درمیان تعاون کی یادداشت کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ سعودی کابینہ نے فلسطینی بحران کے متعلق تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو مسترد کر دیا۔ کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے رہائشیوں کو انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ کابینہ نے کوریا کے ساتھ مختصر قیام کے لیے ویزے سے استثناء کے معاہدے کی بھی منظوری دی ہے۔ سعودی کابینہ نے عرب ممالک کے ساتھ انسانی کلوننگ کے انسداد کے لیے ہو رہے معاہدے پر منظور کر لیا۔ سعودی عرب کی قومی پرچم بردار ایئر لائنز السعودیہ کے مسافروں کی تعداد میں 2023 میں 21% اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 2023 میں السعودیہ نے 1,76,300 سے زائد پروازیں چلائی اور 30 ملین سے زائد مسافروں کو سہولیات فراہم کی ہے۔ السعودیہ کے بیان کے مطابق 2019 کے مقابلے میں 4% زائد پروازوں سے ٹرانزٹ روٹس میں 77% اضافہ ہوا ہے۔ ایئر لائنز کے آپریشنل ماڈل میں اسٹریٹجک اضافے کو کامیابی کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے جس میں نشستوں کی گنجائش اور پروازوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپریشنل کارکردگی پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ سعودیہ گروپ کے CEO کیپٹن ابراہیم الکشی نے بتایا کہ ایئر لائنز کی بڑھتی ہوئی کارکردگی ہمارے سال بھر کے آپریشنل پلان خاص موسموں کے ہمراہ بہترین نفاذ کی عکاسی کرتی ہے۔ سیاحت، کاروبار اور عازمین کے لیے فضائی سروسز میں سہولیات کے باعث
یہ اعداد و شمار ہماری کامیابی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی منزلوں کی تلاش میں ہم فضائی بیڑے میں خاطر خواہ توسیع کی توقع رکھتے ہیں اور کارکردگی بہتر کرتے ہوئے 80 سال قبل ایئر لائنز کے قیام کے بعد ایک نئے باب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے سعودی عرب سے بنگلہ دیش میں مزید سرمایہ کاری کی خواہش کی تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ان کی حکومت کے اقدامات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ڈیلی اسٹار اخبار کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے تقریر نیوز ایم نظر الاسلام نے کہا کہ بنگلہ دیش میں سعودی عرب کے سفیر عیسیٰ یوسف عیسیٰ الدہلان نے وزیراعظم سے ملاقات کی۔ ان کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے سعودی سفیر سے ملاقات کے دوران کہا کہ بنگلہ دیش میں مزید سرمایہ کاری کریں تاکہ ہم لوگوں کی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو آگے بڑھا سکیں۔ وزیراعظم بنگلہ دیش نے کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکی کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر آلپ ارسلان بائرکتار نے متحدہ عرب امارات کے وزیر سرمایہ کاری محمد حسن السویدی کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر بائرکتار نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت انقرہ میں السویدی سے مذاکرات کیے ہیں۔ وزیر کا کہنا ہے کہ ہماری ملاقات میں گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان طے پائے توانائی کے معاہدوں کو ٹھوس شکل دینے سے متعلق ایک روڈ میپ پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم، سلون میں کام اور ڈریس کوڈ کے حوالے سے لگائی گئی پابندیوں کے بعد ملازمت کرنے والی خواتین کے لیے بھی نئی شرط نافذ کی ہے۔ افغانستان میں اسلامی قوانین کے عملداری کی انچارج وزارت کے اہلکاروں نے خواتین کو دیے گئے مشورے میں کہا ہے کہ غیر شادی شدہ خاتون کے لیے کام کرنا مناسب نہیں۔ اگر کوئی خاتون صحت کے شعبے میں اپنی ملازمت برقرار رکھنا چاہتی ہے تو وہ شادی کر لے۔ اگست 2021 میں طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک خواتین کے لیے بیشتر شعبوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان میں لڑکیوں کے چھٹی سے آگے تعلیم کے حصول پر پابندی، بیوٹی پارلرز کو بند کیے جانا، بغیر حجاب یا اسکارف خواتین کی گرفتاری اور ڈریس کوڈ کا نافذ العمل ہونا شامل ہے۔ 2023 کی اکتوبر تا دسمبر کی سہ ماہی رپورٹ میں افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان ان افغان خواتین کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں یا جن کا کوئی مرد سرپرست نہیں ہے۔ دوسری جانب 3 خواتین ہیلتھ کیئر ورکرز کی اکتوبر میں اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ کسی مرد رشتہ دار کے بغیر کام پر جا رہی تھی۔ یہی نہیں، افغانستان کے صوبے پکتیا میں دسمبر کے دوران محرم کے بغیر خواتین کو صحت کی سہولیات تک رسائی سے روک دیا گیا۔